اس میں یہاں ہم ٹیکسچر اسٹڈی کر رہے ہیں، کتاب کو پڑھ رہے ہیں، وہاں ہم تھوڑی ایکسٹرا چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں جو شاید بک میں نہیں ہیں، بعد میں تو شاید ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو 3 بڑی بڑی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا تھا مرفوعات، بھئی میری بات بھی سن لیا کرو۔ مرفوعات کس کو کہتے ہیں؟ مرفوعات جن کے اینڈ پہ کیا آتی ہے؟ پیش۔ پھر ہم نے پڑھا تھا منصوبات جن کے اینڈ پہ زبر آتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھے مجرورات جن کے اینڈ پہ زیر آتی ہے۔ اس میں آخری جو مجرور ہم نے پڑھا تھا جس کے نیچے جر یا زیر یا کسرہ 3 نام اس کے ہوتے ہیں، اسی کو زیر بھی کہتے ہیں، اسی کو جر بھی کہتے ہیں، اسی کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ کے نام آپ یاد کر رہے ہیں۔ زیر تو پڑھا ہوا ہے، جب سے پیدا ہوتے ہیں زیر، جر یہ شاید نہیں ہے، اور تیسرا تو بالکل ہی نیا لگ رہا ہے۔ تینوں کا معنی ایک ہی ہے، زیر۔ پہلے زیائی پہ ہوتی ہے، اس کو آتے ہیں زیر۔ تو زیر والوں میں ہم نے 2 پڑھے ہیں، ایک مضاف الیہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے حروف جارہ 17 ہیں، باء تو کاف لام واو منذ مدخلہ اور با حاشا من اعلی فی انالا الطائر۔ تو یہ جو تھے نا، ان کے بعد والوں پر بھی زیر آتی ہے، من اللہ ہی، الی اللہ ہی، علی اللہ ہی، ٹھیک ہے نا، منذ یوم حتی، تو حتی کی مثال آ سکتی ہے، چلو ابھی تو نہیں آ رہی۔ بہرکیف یہ چیزیں جو ہے نا، آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آج آپ کو ایک پیکیج دیتے ہیں بہت ہی پیارا، اور یہ بھی نماز کے ریلیٹڈ ہی ہے، یہ اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو نماز میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں بھی ہے، بک میں بھی۔ سبحان، میں جو سوال ہی کر لیتا ہوں، سبحان ربی العظیم، یہ کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ سجدے میں پڑھتے ہیں یا جلسہ استراحت میں پڑھتے ہیں؟ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ رکوع میں۔ اب ایک بندے نے سبحان کا معنی یاد کر لیا، کس کا معنی؟ کس کو آتا ہے سبحان کا معنی؟ ہاں جی، پاک۔ 41 دفعہ یہ قرآن میں آئے گا، کتنی دفعہ؟ 41۔ اب آپ نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آلریڈی سبحان کا معنی یاد کر رکھا ہے، پاک، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمام عیوب، عیبوں سے، تمام نقائص، کمیوں سے، جو لوگ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کی اولاد ہے، کوئی بیوی، کوئی فرشتوں کو اس کی بیٹیاں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، پاک ہے، بلند ہے۔ عبد الرحمن نے سبحان کا معنی یاد کر لیا، یہ ترجمہ میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس نے سبحان کا معنی یاد کر لیا۔ اب یہ سبحان آ گیا کتنی دفعہ؟ 41 دفعہ قرآن میں۔ اس نے ایسے 15واں پارہ کھولا، 15واں ایسے یہ کھولا نا، سورہ کہف پڑھتا ہے جمعہ لڑے، 7 پڑھتا ہے، کوئی بھی پڑھتا ہے، ایسے کھولا سہیب نے، آصف نے لکھا پڑا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہیں سے شروع ہوتا ہے نا 15واں پارہ جی۔ 15ویں پارے کا پتہ ہے نا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی، دنیا جان کا پتہ ہے، تو اس کا بھی پتہ ہونا ہے۔ سبحان کا معنی ہے پاک۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ سے اس نے کھولا سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، پاک ہے میرا پروردگار، میں تو صرف رسول ہوں، بشر ہوں۔ 41 ٹائمز اگر قرآن وہ کھولے گا مختلف جگہوں سے تو سبحان کا لفظ ملے گا جس کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ وہ کہے گا یار کم از کم قرآن میں مجھے ایک لفظ کا معنی تو آتا ہے، 41 دفعہ یہ یوز ہوا ہے، سبحان ربی العظیم،
اب آپ دیکھیے گا عظیم، عظیم کا کیا معنی ہے؟ عظمت والا، بڑا آتا ہے نا اس کا معنی، نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں 107 دفعہ یہ آئے گا. کتنی دفعہ؟ 107. عظمت والا. کہیں بھی آپ فسبح بسم ربک العظیم ہے نا قرآن میں. پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے، سب سے بڑا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہاں پہ بھی نا یعنی ڈفرینٹ جگہوں پہ عظیم کا لفظ آئے گا اور آپ کو اس کا معنی آ گیا. کیا معنی ہے اس کا؟ یار سبحان ربی العظیم نہیں، عظیم کا معنی صرف بتائیں. عظمت والا. اب آپ نے قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114، 6236 آیات. 6236 آیات میں سے 107 جگہوں پر یہ لفظ آئے گا. صرف آپ رکوع کی ایک دعا یاد کریں اور قرآن میں تقریباً 148 مرتبہ اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے. کتنی دفعہ؟ 148. ہاں جی. ایک تو یہ یاد کر لیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی چلو آپ کو آتی ہے. ربنا ولک الحمد. اچھا ایک اور دعا ہے، ایک تو ہم نے پڑھی تھی 2-3 ہفتے پہلے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک اور بہت پیاری دعا ہے، ذرا وہ دیکھیں. مل السماوات، ایک ہے قوما کی دعا مل السماوات. مل جو ہے نا بھر کے، قرآن میں ہے کہ اگر قیامت کے دن وہ آسمان اور زمین کے برابر بھر کے بھی فدیہ دینا چاہے گا نا، ایک بندہ جو قیامت کے دن پھنس جائے گا، کرائسس میں آ جائے گا، ہے اللہ کی گرفت میں آ گیا اور کہے گا کہ سب کچھ لے لو، آسمان اور زمین کے برابر سونا لے لو، چاندی لے لو، رقم لے لو، جان چھڑا دو. اللہ کہتا ہے قبول نہیں. تو ملا کا معنی ہوتا ہے بھر کے دینا. یہ بتا دیں گرمی گلاس بھر کے دے دیں امی. ہاں دوسری بتا دیں یار یہ پیپسی والا گلاس میں بھر نہیں دیں، وہ پیاس کے لیے یہ لسی. تو ملا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سماوات، آسمان. جس نے اس کا معنی یاد کر لیا 310 دفعہ یہ ہے. ایک دفعہ آئے گا مل اور 310 دفعہ آئے گا سماوات. معنی ہے آسمانوں. آج آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے آپ کو وَمِلَ الْأَرْضِ اور زمین کے بھر کے، مل تو ہو گیا ایک، الارض زمین. آپ زمین کا معنی یاد کریں 461 دفعہ یہ آئے گا. ایک اسٹوڈنٹ سہیب عبداللہ سعد آصف بچیے ہیں، وہ عرض کا معنی یاد کر کے دیں. کس کا معنی؟ عرض کا معنی کیا ہے؟ زمین. اور سماوات کا معنی کیا ہے؟ آسمان. آسمانوں 310 دفعہ اور زمین 461 دفعہ. ابھی آپ دیکھیں کہ آج کی اس سیشن میں آپ کو قرآن کے اتنے الفاظ مل جائیں گے کہ اگر آپ یاد کر لیں تو قرآن میں اتنی بڑی تعداد میں وہ یوز ہوں گے. وَمِلَ مَا بَيْنَهُمَا، ملا کا معنی ہے بھر کے، ما بینہما کا مطلب ہے ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان، ان دونوں کے درمیان. ما مطلب جو، ہاں جی بینہما ان دونوں کے درمیان. کسی نے یاد کر لیا بینہما، یہ ہے بینہما کہتے ہیں دونوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ آسمانوں اور زمین کے درمیان.
کسی نے معنی یاد کر لیا بینہما دونوں کے درمیان 266 دفعہ یہ قرآن میں آئے گا بینہما قرآن میں ہے نا سورہ آراف میں وبینہما حجاب جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو اصحاب آراف کہتے ہیں اصحاب آراف کون ہوتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آج کل سورہ آراف وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی اور وہ ایک سچویشن پہ کھڑے ہو جائیں گے رائٹ سائڈ جنت کہیں گے کہ ہمیں بھی جنت مل جائے لیفٹ سائڈ جہنم کہیں گے نہیں یہ نہیں چاہیے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وسائل سنم نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے درمیان میں کھڑے ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جنت ہمیں بھی مل جاتی نا ادھر دیکھتے ہیں بھی نہیں جو وہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی ان کو کیا کہتے ہیں اصحاب آراف کیا کہتے ہیں اصحاب آراف ایک جگہ کا نام ہے جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے اس تو وہاں پہ جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے وبینہما حجاب اور ان میں ایک پردہ حائل ہوگا جنت اور ان دونوں کے درمیان بینہما قرآن پاک میں 200 کتنی دفعہ آئے گا 66 دفعہ کتنی دفعہ 66 معنی کیا ہے دونوں کے درمیان بٹوین ٹو انگریزی اگر آپ کی بہت اچھی ہے بٹوین ٹو امانگ زیادہ میں ہوتا ہے among سارے I distributed the prizes among the students. If students are more than 2, then we will use among. And if the students are 2, we will say between. تو یہ بینہما دو کے درمیان ہوگا کتنے کے درمیان دو بینہما دونوں دو کے درمیان ہما کی وجہ سے اس کو دو کہتے ہیں پھر وہ آ گیا ہوا ہوم یہ درمیانی شہر ہے وہ نہیں پڑی ہوما ہاں ہوم ایک ہوئے تو ہو قاری صاحب چلے گئے ساتھ ہی نور خان صاحب بھی چلے گئے تو ہوما اور سارے چلے گئے تو ہوم اور لڑکی چلی جائے گی تو یا اور دو جائیں گی تو ہما اور بہت ساری جائیں گی تو ہننا یہ بھی تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ لیا کریں نا آپ جائیں اور گھر میں بہن کو یا امی کو کہنا ہے ہیا ہیا یہ نہ ہوا نہیں وہ میں کیوں بڑا کھلائی اگر اس میں عربی نہیں آتی تو آندھی ہے اگر اس میں عربی نہیں آتی تو یہ شبر نہیں پڑھائی گئی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ پٹھان کہتے ہیں جب اللہ کا نبی آئی حضرت عائشہ کھڑا ہو گیا تو یہ تو ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک بندے کو عربی آتی ہے تو وہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے ہیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لڑکی مؤنث اور ہوا اور ہما دونوں کے لیے ویدر دے آر میل اور فیمیل لیکن جمع کے لیے ہوم اور مؤنث جمع کے لیے ہننا لیکن سب کس کے لیے ہیں جو چلا گیا غائب تھرڈ پرسن وہ انگریزی میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن which are not present here یہ ساری عربی اور انگریزی کا آپ کو ایک ملغوبہ بنا کے غڑوبہ جس کو اپنی آپ لوگوں نے نہیں کھایا پرانے دوروں میں کھانا ہوئے ہاں جی بات کہاں سے چلی اور کہاں پہ پہنچی بینہما بٹوین اور امانگ سے ہوتی اور ہوا ہما سے ہوتی پھر بینہما بینہما کتنی دفعہ استعمال ہوگا 66 اور یہ معنی کیا ہے دونوں کے درمیان وَمِلَ مَا شِئْتَ مِلَ مَا شِئْتَ وَمِلَ مَا شِئْتَ مِلَ ہر شیطہ کا معنی ہوتا ہے کون بتائے گا شیطہ تو چاہے جس کو یہ آ گیا نا تو چاہے یہ 3 دفعہ استعمال ہوگا قرآن پاک میں کتنی دفعہ 3 شیطہ ملا معاشیتا من شیء کوئی بھی چیز میں نا شیء میں نا چیز میں کسی بھی چیز میں یہ بھی شیء پسند ہے اللہ اب
شے کا معنی ہوتا ہے چیز، شے کا معنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، شین لفظ پڑھا ہوا ہے نا، جی سر. آپ نے شین کا معنی یاد کر لیا، شے یہ تو اپنی زبان ہی یاد ہے، کچھ ہے ہی دے میں، یہ عربی میں بھی وہی شے ہے، شے کچھ ہے، جی. کوئی چیز، کچھ ہے چاہیے ہوتا ہے جے بھی چلیے یاد نہیں، یہ وہی شے ہے، چیز. کسی نے چیز کا معنی یاد کر لیا، شے کا معنی ہے چیز. 283 دفعہ یہ ہے، کتنی دفعہ؟ 283. بات یہ لفظ سارے استعمال تھی نہیں کہ کونی تو لگا میں بعد جاتا ہے نا، میں بعد جانا پیا. قرآن میں بھی یہی لفظ ہے، بات کا معنی بات، من شیء بات، اس کے بعد جو بھی تجھے پسند ہے یا اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں، آسمان کے بھر کے برابر، زمین کے بھر کے برابر، دونوں کے درمیان کے بھر کے برابر، اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کے برابر. اللہ کیسے چاہتا ہے؟ اللہ پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے، اللہ دی کوئی لمٹ ہی نہیں، اللہ ان لمیٹڈ ہے. اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی آسمانوں کی. اور ادھر دیکھو یار، اس کو آپ سنیں کہ اس میں اللہ کی تعریف کا لیول کیا ہے. اللہ میں کتنی تعریف کرتا ہوں، آسمانوں کے برابر بھر کے ہوں. پہلے تو آسمان نے بنا، اللہ کے نبی یادن کہ ایک آسمان تو دوسرے آسمان کا سفر 500 سال ہے. کتنا؟ 500 سال. اور ایک آسمان کا موٹاپا 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان کا سفر 500 سال، اس کا موٹاپا 500 اور 500 1000 اور 7 7,000 نہیں 7,000 7,000. ایک آسمان سے دوسرے کا گیپ 500 اور آسمان اٹ سیلف 500، تو یہ 1000 ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں، پہلے تو کوئی آسمان اور زمین کا گیپ بھر کے دکھائے نا، اس کو مان لیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ گیپ بھر کے تیری تعریف کرتے ہیں. وقت زمین میں بھرو بھرو کتنے سٹیاں شروع کر دو، پھلیاں تھی، سونا تھی، چاندی بھرتے رہے، ساری زندگی زمین نہیں بھر سکے. ہم کہتے ہیں اللہ تیری کتنی تعریف کرتے ہیں؟ آسمانوں کے برابر بھر کے، ملا کا معنی بھر کے، فل کر کے. وما بینہما، درمیان کے گیپ بھرو پہلے. اور اینڈ والی بات آپ سنیں کہ وَمِلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بات، اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھر دے. اللہ پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے، اللہ کی کوئی لمٹ نہیں. اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، مجھے بھی نہیں آتی، تو مجھے بھی چاہیے کہ مجھے آتی بھی ہے تو میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں. ہم ایک ہی پڑھتے ہیں، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا. اس میں ہے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَ الْأَرْضِ وَمِلَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. کسی نے یاد کر لیا بات میں نے آندھی عبدالرحمن فضول میں بعد جانا پیا. بات آپ کو آ گیا بات کا معنی، بلکہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ آتا ہے. 198 دفعہ قرآن میں ہے. یار آج کا آپ سیشن دیکھیں، سیشن یہ ٹوٹل کریں ذرا پلیز. آصف صاحب یہ کریں ذرا ٹوٹل. جی سر. 147 یہ 41 اور 107 148 اور 149 اور 349 اور 359 اور 360 اور 760 اور 820 920 1020 1086 387 88 99 1090 1190 1290 1370 1470 30 اس میں ایڈ کرتے ہیں 1568 کتنے تقریباً میں کیے آپ کو کر رہے ہیں 1400. ہاں 1568 ہے 1472 میں نے ایسے کھڑے چلو 1472 ہی کر لیتے ہیں. آج آپ یہاں سے تشریف لے کے جائیں جو سوشل میڈیا پہ جو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ ایک ہی دعا کو یاد کریں. کون سی؟ مِلَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَ الْأَرْضِ وَمِلَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
آج کے بعد میں نے تو یہ پکی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 1472 تقریباً سہیل کی رائے یہ کہتی ہے کہ یہ 1670 ہے ٹوٹل 1668 میں نے کی ہے، ٹوٹل جی اس کا ملا کے مطلب ہے میرا 2 کا ڈیفرنس ہے، اس کا 100 کا ڈیفرنس۔ میرا بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی کتنا ہے؟ 1670 اچھا چلو یہ 1670 یار آپ ایک سیشن میں 20 منٹ میں ایک دعا یاد کرتے ہیں تو قرآن میں سے 1670 حروف آپ کو آ جائیں گے۔ سوئے کتنے آ جائیں گے؟ 1670 کبھی آپ نے 1670 روپے کی دہاڑی کمائی ہے؟ نہیں کمائی۔ آج آپ یہ دہاڑی کما سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں میں دلچسپی پیدا کریں۔ باقی آپ کریں اپنے کام دنیا کے، لیکن 20 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، آپ اپنے دوست ہیں ماشاءاللہ، کسی بیٹھک پہ بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، حویلی میں 15-20 منٹ گزارنا پڑا کریں۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔